ہونا چاہیے جب ہم دیکھتے ہیں عاشق رسول کو، اللہ اکبر، کبھی ان کے پاس صحابہ کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کو کہا جاتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دو، یہ عاشق کا مقام ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت نظر آتی ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے کہ اس کے بال بال میں ایمان ہے، اس کے روئے روئے میں ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ غرض کے علامہ جامی کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں، تو روضے رسول سے آواز آتی ہے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ اس کے بعد واپس پھر آنا۔ ہم کہتے ہیں وہ عاشق تھے نا، تو میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر کو دربار رسول میں انتظار کرنے کے حوالے سے شامی بزرگ کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عشق رسول کی بنیاد پر میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ غرض کے ہم اس شاہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ کا لقب ان کو نصیب ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام جہاں فرشتے غسل جنابت کسی کو دے رہے ہیں تو ان کو عشق رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ لیکن میرے عزیز یقیناً جس کو جو مقام ملا ہے عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے، حضور کو چاہنے کی بنیاد پر ملا ہے، اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہیں۔ لیکن ہمیں پتا ہے ہم بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر عشق رسول کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بلال کا عشق رسول وہ نہیں ہے جو عشق رسول ہمارا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عمار کو جو نصیب ہوا جس عشق رسول کی بنیاد پر، وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد ابن ولید کو جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ان کا عشق رسول پریکٹیکل ہے اور ہمارا عشق رسول تھیری ہے۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم صرف گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پاس عشق رسول کا مطلب سروں پر امامے کے اندر، دیکھیے جملے غلط برے لگے تو معاف کرنا، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنا دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ نے عنوان دیا ہے۔ تو ہمارے یہاں عشق رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر، اماموں میں اور ٹوپیوں میں رسول اللہ کی نالین کا جو وہ عکس لگا لینا، ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ نبی کی غلامی میں جان بھی قربان کر دیں گے، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میلاد کے جلسے سجانا، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ جلوس کے اندر نعرے لگانا، ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے چند محفلیں منعقد کر کے اپنے آپ کو جو ہے نبی کا سب سے بڑا عاشق ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھی طرح یاد رکھنا یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہے ان میں سے کوئی بات نہ خالد ابن ولید کی زندگی میں ہے، نہ بلال حبشی کی زندگی میں ہے، نہ عمار ابن یاسر کی زندگی میں ہے، اللہ اکبر، نہ اویس قرنی کی زندگی میں ہے۔ مجھے نہیں یاد آتا یا میں نے نہیں پڑھا، ویسے بھی میں بہت کم پڑھا لکھا بھی ہوں، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ حضرت مجھے نہیں پتا کہ حضرت اویس قرنی نے کبھی کوئی بلہ لگایا ہو سر پر جس پہ نالین رسول چھپا ہوا ہو، میں اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں عشق تھا کیا اور ہم نے اس کو کیا قرار دیا۔ دراصل بات یہ ہے ایک چیز ہوتی ہے اس کی اصل ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جو اس کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے تب آپ کی پیاس بجھے گی، اگر آپ پانی پانی کہتے رہے زندگی بھر پانی کہتے کہتے مر جاؤ گے مگر پیاس نہ بجھ سکے گی۔ اگر آپ جو ہے زبان کو میٹھی لذتیں دینا چاہتے ہو تو شہد شہد کا نام لیتے رہو گے، کبھی زبان کو لذت نہیں مل سکے گی، اس لیے کہ شہد ایک نام ہے، نام جپنے سے آپ کو مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی، پانی ایک نام ہے، نام جپنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی، کھانا ایک نام ہے، اللہ اکبر، کھانے کا نام لینے سے آپ اور ہماری بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی۔ ایک ہے نام اور ایک ہے حقیقت، اگر بھوک مٹانا ہے کھانا کھانا پڑے گا تب بھوک مٹے گی، پیاس مٹانا ہے پانی پینا پڑے گا تب پیاس مٹے گی۔ اسی طریقے سے عشق رسول ایک نام ہے، عشق رسول، عاشق عاشق کہنے سے کبھی کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا جب تک
تک کے عشق کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں. عشق کے تقاضے کیا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. اب تک ہم نے عشق کی باتیں بہت کی ہے, عشق کی باتیں بہت سنی ہے, لیکن آؤ عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلا تقاضا عشق کا یہ ہے کہ عشق کی صرف بات نہ کی جائے بلکہ واقعی عشق کیا جائے.